ہمارے سندھ کے بزرگ گزرے ہیں بتائے فقیر، ان کا ایک مثال ہے کہ وہ جاتے تھے، بڑے سادہ، ان کی ٹنڈو لیار کے قریب قبر بنی ہوئی ہے اور بڑی ان کی دلچسپ باتیں ہیں۔ تو وہ سادہ سے غریب مسکین آدمی تھے، تو ایک کارپینٹر ان کی گلی میں رہتا تھا، تو اس کو کہتے تھے کہ مجھے چارپائی بنا کر دو، تو وہ سمجھتے تھے یہ درویش آدمی مجھے پیسے تو دے گا نہیں، حالانکہ ایسا تھا نہیں۔ وہ کہتا تھا کہ فقیر صاحب میں مصروف ہوں، جب فارغ ہو جاؤں گا نا پھر میں تمہیں بنا کے دوں گا۔ پھر وہ کبھی گزرے تو وہ اس سے ان کو شرمندگی نہیں ہوتی تھی، ان کی ضرورت تھی تو پھر ان کو بولتے تھے، چارپائی تھی یا کوئی اور چیز، کارپینٹر یا لکڑہارے، مجھے جو ہے نا وہ چارپائی بنا کر، کیا فقیر میں وعدہ فارغ ہو جاؤں نا پھر بنا کر دوں گا، ابھی تو مصروف ہوں۔ دوسرے مہینے گئے، تیسرے مہینے گئے، وہ جواب یہی دیتا۔ ایک دن وہ گئے تو ایک چارپائی لے کر میت کو لے کر جا رہے تھے، تو یہ حقیقت ہے، یہ افسانہ نہیں ہے، یہ سچی بات ہے۔ وہ بتایوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ وہ کارپینٹر جو یہاں گلی میں کام کرتا تھا اور اس کی وفات ہو گئی ہے۔ نے کہا اچھا اس کو نیچے رکھو، میرا اس سے کام ہے۔ تو لوگ ان کی عزت کرتے تھے، انہیں چارپائی رکھ دی نیچے۔ اس نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، کفن ہٹایا، وہ پھر اس کے چہرے کو دیکھا، اس نے کہا اب تو تم پکے فارغ ہو گئے ہو، ایسے نہ جاؤ، چارپائی بنا کر پھر جاؤ۔ یعنی اس طرح کی مصروفیتیں جس میں کچھ ہماری ذہنی پیداوار ہوتی ہیں، حقائق نہیں ہوتی، بس میں مصروف ہوں، خامخواہ کا ٹینشن ذہن میں اپنی کیفیت بتاتا ہوں، خامخواہ کا ٹینشن ذہن پر رکھا ہوا ہے، بس مجھے مصروفیت ہے۔ مصروفیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ تو دوستو، اس وجہ سے ہم میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم مل کر بیٹھتے ہیں اس طرح، جب کوئی اور مقصد نہ ہو سوا محبت کے، تو پھر اس محفل کی عظمت کیا ہوتی ہے؟ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے ڈھونڈو ان لوگوں کے پاس جو میری وجہ سے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور میرے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، میرے لیے علیحدہ ہوتے ہیں اور میرا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو تم مجھے وہاں پاؤ گے، تم مجھے میری محفل میں آ جاؤ گے، تم میرے قریب آ جاؤ گے۔ تو اس طرح کی محفل میں جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ ہم گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انا جلیس من ذکرنی، حدیث کے الفاظ ہیں، میں اس کے ساتھ ہوں، ان کے ہم نشینوں میں سے ہوں جو میرا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے، لیکن یہ اس کا پیار ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اس کا ذکر کرتے ہیں۔